نقاب ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو فل آف سسپینس ہونے والی ہے، جہاں ایک طرف بلال اور ایمان تو اپنی شادی کی شاپنگ میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری طرف تیمور جو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تیمور کا ایمان کے لیے پاگل پن اور جنون دیکھ کے تو اب اس کے ماں باپ بھی ڈرنے لگے ہیں، اور ناصر صاحب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے تیمور کو فی الفور نہ روکا تو یہ پاگل پن اور جنون ہمارے خاندان کے لیے کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ تیمور جس سے ٹکر لینے جا رہا ہے اب وہ کوئی عام سا بلال نہیں بلکہ اس شہر کا ڈپٹی کمشنر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، جبکہ دوسری طرف اس کی اپنی بہن ہے جو تیمور کی بیوی ہے، اور وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ دوسری طرف بلال اور ایمان ہر چیز سے بے فکر ہو کے صرف اپنی شادی کی خوشی منانا چاہتے ہیں، دونوں مل کے شادی کی شاپنگ کرتے ہیں۔ بلال اور ایمان کے شادی کے ڈریسز بھی دونوں ایک دوسرے کی پسند کے لیتے ہیں۔ بلال اپنی شیروانی ایمان کی پسند کی لیتا ہے، جبکہ ایمان اپنی دلہن کا ڈریس بلال کی پسند سے لیتی ہے، کیونکہ دونوں آپس میں کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں جو بھی ہوگا میوچل انڈرسٹینڈنگ اور پسند سے ہوگا۔ بہرحال شاپنگ کے بعد بلال اور ایمان جب ایک جگہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایمان کے دل میں ایک سوال جو بہت دیر سے گردش کر رہا ہے آخر کار بلال سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ بلال، آپ کو برا تو نہیں لگا جب تائی امی مجھ سے اور ابا سے معافی مانگنے آئی تھیں تو ابا نے انہیں معاف نہیں کیا؟ تو بلال ایمان سے کہتا ہے، ایمان یہ ٹھیک ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے بہت کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ہم جتنے بھی کامیاب ہو جائیں بہرحال زندگی کے بارے میں ہمارے ماں باپ کا تجربہ ہم سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ سلیم چچا نے تائی امی سے کہا کہ اگر کوئی اور غلطی ہوتی تو میں آپ کو معاف کر بھی دیتا، بے شک آپ نے میری بیٹی کو اپنے گھر سے نکالا تھا، لیکن بات میری بیٹی کے کردار پہ آئی ہے تو کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کے کردار پہ آئی بات کو معاف نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے نا تو وہ صرف ڈرامے بازی کرتا ہے، کیونکہ دل میں یہ بات ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ ایمان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بلال اس کے ماں باپ کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے، اتنا مان دیتا ہے، جبکہ بلال ایمان کا ہاتھ تھام کے کہتا ہے کہ میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں ایمان کہ میں زندگی بھر تمہاری سیلف رسپیکٹ میں کبھی کوئی کمی آنے نہیں دوں گا۔ تو ایمان بھی بلال سے کہتی ہے کہ مجھے آپ پہ پورا ٹرسٹ ہے بلال، بس آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، کبھی میرا غرور مت توڑنا۔ لیکن بلال اور ایمان نہیں جانتے کہ تیمور جو اب ایمان کے پیچھے جنونی ہو چکا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے کیا کچھ پلان کر چکا ہے۔ اب فائنلی بلال اور ایمان کی شادی کا دن آتا ہے، جبکہ زارا اور تایا تائی شادی پر شریک ہونے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ زارا جیسے ہی تیار ہو کے گھر سے نکلنے لگتی ہے اور تیمور اسے دیکھتا ہے تو پوچھ ہی لیتا ہے کہ تم اتنی تیار ہو کے کہاں جا رہی ہو؟ تو زارا کہتی ہے کہ آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا چاہیے، آج آپ کے اکلوتے سالے یعنی کہ میرے بھائی بلال کی شادی ہے۔ جبکہ تیمور سنگ دلی سے زارا سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک بھی قدم گھر سے باہر نکالا زارا تو یاد رکھنا کہ میں فوراً یہ رشتہ ختم کر دوں گا، اس کے بعد تم ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنا، واپس اس گھر میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب زارا تو تیمور کی اس دھمکی سے سچ میں خوف زدہ ہو جاتی ہے، روتے ہوئے تائی امی کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ ہی بتائیں اب میں کیا کروں، ایک طرف میرے بھائی کی خوشی ہے تو دوسری طرف میرا شوہر ہے۔ تائی امی تو غصے سے اپنے بیٹے تیمور کے پاس جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اور ہمیں کتنا شرمندہ کرواؤ گے تیمور، آخر تم اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ جبکہ تیمور بھی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگا تھا موم، لیکن افسوس کہ آپ میری خواہش پوری نہیں کر سکیں۔ تو تیمور کی ماں اسے ریئلائز کرواتی ہے کہ ایمان کے لیے اس کی ضد بے جا ہے، جبکہ زارا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ تیمور سے کہتی ہیں کہ میں نے بغیر تمہارے مانگے تمہارے ماتھے پہ ہیرا سجایا ہے تیمور۔ زارا جیسی بیوی تو خوش نصیب مردوں کو ملتی ہے کہ جو تمہاری ہر برائی دیکھنے کے باوجود بھی تم سے بے لوث محبت کرتی ہے اور تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، ورنہ زارا کی جگہ کوئی اور ہوتی تو جس دن اسے پتا چلا تھا کہ تمہاری نیت ایمان پہ خراب ہے اور تم زارا کو دھوکہ دے رہے ہو تو نہ صرف تمہیں ہر جگہ بدنام کرتی بلکہ کب کا تمہیں چھوڑ کے جا بھی چکی ہوتی۔ لیکن تیمور جو ابھی بھی کچھ سمجھنے کو تیار نہیں اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں زارا کو آج اور ابھی طلاق دینے کو تیار ہوں، مجھے ایسا ہیرا نہیں چاہیے، ایمان اگر پتھر ہے تب بھی مجھے صرف اور صرف ایمان چاہیے۔
تو تیمور کی ماں اسے ریمائنڈر دیتی ہے کہ زارا کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ مت بھولنا کہ اس کا بھائی ڈپٹی کمشنر ہے، وہ تمہارا کیا حشر کرے گا تم اچھے سے جانتے ہو۔ تیمور کہتا ہے کہ آپ مجھے ان باتوں سے اب ڈرا نہیں سکتی، اور جہاں تک ایمان کی بات ہے میں اسے کبھی بلال کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ ایمان کو کسی ایک کا ہونے کے لیے کسی دوسرے کا مرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کے پیچھے بلال کی جان جاتی ہے یا پھر اس تیمور کی۔ بہرحال تیمور کی ماں تو اس کی یہ باتیں سننے کے بعد بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی کہ جس بیٹے پہ ہمیں سب سے زیادہ مان تھا آج وہی اپنے ماں باپ کا سر جھکانے پہ تلا ہوا ہے۔ تبھی وہ ناصر صاحب کے پاس جا کے اپنے خوف کا اظہار کرتی ہے کہ ناصر صاحب مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، جبکہ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود تیمور سے بات کرتا ہوں، اور تیمور سے کہتے ہیں کہ یہ سب تم کیا کرتے پھر رہے ہو، تمہاری ماں تمہاری وجہ سے کس قدر پریشان ہے، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تو تیمور جس کا اصل چہرہ بے نقاب ہونے کے بعد شاید وہ ڈھیٹ بھی ہو چکا ہے، تبھی اپنے باپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ ہاں پاگل ہو گیا ہوں، بلکہ ایمان کے لیے تو شاید پاگل پن کی حد سے بھی کہیں آگے نکل چکا ہوں۔ تیمور کے فادر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا بیٹا ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا، نہ ہی ہم اسے روک سکتے ہیں، اب کچھ اور ہی لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ تبھی وہ تیمور کو باتوں میں الجھا کے اسے اس کے کمرے میں ہی باہر سے لاک کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد ایمان اور بلال کی شادی پہ پہنچنا ہوگا، جیسے ہی ان کی شادی ہو جائے گی تو شاید یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ جبکہ تیمور جب دیکھتا ہے کہ دروازہ باہر سے لاک ہے تو وہ زور زور سے نوک کرنے کے بعد فرسٹریشن میں آ کے اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ لیلا تیمور کے پاس آتی ہے اور اس کا بازو پکڑتی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ چیخو پکار کی آواز سن کے شاید لیلا ہی تیمور کا دروازہ باہر سے ان لاک کرے گی، اور جب تیمور سوچے گا کہ اب مجھے فوراً تیار ہو کے وہاں شادی پہ پہنچ کے اس شادی کو رکوانا ہوگا، لیکن ساتھ ہی اندازہ ہوگا کہ شاید بہت دیر ہو چکی ہے، اب تک تو بلال اور ایمان کا نکاح بھی ہو چکا ہوگا۔ اسی وقت لیلا تیمور کا بازو پکڑ کے کہے گی کہ تیمور آخر تمہیں میری محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ ایسا کیا ہے اس زارا میں کہ تم اس کے ساتھ اتنے مخلص ہو؟ تو تیمور سوچے گا اس کا مطلب ہے کہ لیلا کو ابھی تک میرے اور ایمان کے افیئر کا پتہ نہیں چلا، یعنی چچی نے ابھی تک اپنے بچوں کو اس سب کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ تیمور کے دماغ میں یہی شیطانی بات آئے کہ ٹھیک ہے، اگر بلال نے مجھ سے میری ایمان کو چھینا ہے تو اس کا بدلہ میں بلال کی بہن کو طلاق دے کے اور بلال کی ایکس کے ساتھ شادی کر کے لوں گا۔ اب ہو سکتا ہے ناظرین کہ یہاں پر تیمور فائنلی لیلا سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر کے اسے شادی کر لے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ زارا کو طلاق دے گا یا نہیں۔ بہرحال لیلا کو بھی شادی کے بعد جا کے جب تیمور کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو وہ اپنی ماں سے پہلے تو جھگڑے گی کہ جب آپ کو اس سب باتوں کا پتہ تھا تو آخر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، کیونکہ لیلا تو تیمور کی شخصیت سے اسی لیے متاثر تھی کہ وہ ایک پرفیکٹ انسان ہے، لیکن تیمور کی شخصیت کا دوسرا پہلو جب کھل کے لیلا کے پاس آئے گا تو خود بخود اس کی نظروں میں تیمور کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تو ہماری ایک پریڈکشن ہے، یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ تیمور عین وقت پہ بلال اور ایمان کی شادی پہ پہنچ کے ان دونوں کا نکاح ہونے سے پہلے ہی رکوا دے اور بلال کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے ایمان سے کہے کہ اگر ابھی کی ابھی تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو پھر بلال اپنی جان سے جائے گا۔ تو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ نہ صرف انپریڈکٹیبل ہے بلکہ بہت زیادہ سسپینس کریٹ کر رہی ہے کہ کیا بلال اور ایمان کی شادی ہو جائے گی، اور جیسا کہ تیمور نے کہا کہ ایمان کو کسی ایک کا ہونے کے لیے کسی دوسرے کا مرنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں اب کس کی جان جانے والی ہے، بلال کی یا تیمور کی؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں اور ڈرامہ کے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔